الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجالي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبیح سترتا اے اللہ میرے مالک تو نے میری کتنی برائیوں کو چھپا دیا وَكَمْ مِنْ فَادٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَا تو نے مجھ پر سے کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا وَكَمْ مِنْ نِثَارٍ وَقَيْتَا تو نے مجھے کتنی لغزشوں کی رسوائی سے بچا لیا وَكَمْ مِنْ مَكْرُوعٍ دَفَعْتَا تو نے مجھ سے بے شمار ناگوار آفات کو دور کیا وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْوَالَ اللَّهُ نَشَرْتَا کتنی ایسی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہ تھا لوگوں میں مشہور کر دیں اے اللہ میری آزمائش بہت عظیم ہے میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں عزیزان گرامی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے اللہ میں اس زبان سے تجھے پکارتا ہوں جو بوجہ گناہ کے لعنت کرتی ہے اے میرے اللہ میں اس دل سے تجھ سے راز و نیاز کرتا ہوں جسے گناہوں نے تباہ کر دیا باواز بلند سلوات اے اللہ میری آزمائش بہت عظیم ہے میری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے میرے اعمال نے مجھے عاجز کر دیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ گردن سے بندھ گئے ہیں میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میرے نفس نے اپنے گناہوں ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے یا سیدی فاسألک بعزتک اللہ یا جبان کا دعائی سوء عملی و فعالی اے میرے آقا تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا خلوتوں میں انجام دیے گئے نامال پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا میرے برے افعال گستاخی میری دائمی کوتاہی جہالت میری کثرت خواہش نفس اور غفلت ہے وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْحَالِ رَءُوفًا اے اللہ اپنی عزت کے تفعیل مجھ پر ہر حال میں مہربان رہے
فی جمیع الامور عطوفا، اور میرے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرماؤ۔ عزیزان گرامی، جب انسان پہ مصیبت آتی ہے، جب انسان کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب انسان بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کی فطرت بیدار ہوتی ہے، انسان اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے مولا علی یہی جملہ سمجھا رہے ہیں، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، من لی غیرک اسألک کشف ضری، تیرے سوا میرا کون ہے، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا۔ الہی و مولا یا جرید علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترز فی من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا واسعدوا علی ذلک القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلک بعض حدوده وخالفت بعض اوامره فلک الحمد علی فی جمیع ذلک، تمام حالات میں تیری تعریف مجھ پر واجب ہے۔ میرے لیے تو نے جو فیصلہ کیا اور تیرا جو حکم اور آزمائش میرے لیے لازمی ہو گئی، اس پر مجھے کسی تجاوز کو حاصل نہیں۔ وقد اتیتک یا الہی، اے میرے معبود تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنی کوتاہی، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد ادھر خوف پشیمان دل شکستہ کیے پر نہ دے ہوں بخشش کا طلبگار، تیری طرح متوجہ اقرار کرتا ہوں، مجھے تسلیم ہے معترف ہوں، لاجد مغفر مما کان منی، کہ جو کوئی مجھ سے سرزد ہو چکا، اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے نہ کوئی راہ فرار ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں جس کا اپنی اس پریشانی میں رخ کر سکوں، سوائے اس کے کہ تو ہی میری ادھر خواہی قبول فرما لے اور مجھے اپنے وسیع دامان رحمت میں جگہ دے دے۔ اللہم فاقبل عذری، تو اے میرے معبود میری معافی کی درخواست قبول کر لے، میری تکلیف کی سختی پر فرما، وفکنی من شد وثاقی، اور میرے ہاتھ پاؤں کی سب جکڑ سے مجھے رہائی عطا فرما۔ یا رب ارحم ضعف بدنی، یا رب ارحم ضعف بدنی، اے میرے پروردگار رحم فرما میرے جسم کی ناتوانی پر۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، اے قید، جب تو قبر میں ڈالا جائے گا، جب تو قبر میں داخل کیا جائے گا، جب تجھے قبر میں دفن کیا جائے گا، تیرے ساتھ ایک تیرا ساتھی ہوگا، چاہے وہ اچھا ساتھی ہو یا برا ساتھی ہو، یہ سارے ساتھی ہم نے دنیا سے بنا کر جانے ہیں، سانپ اور بچھو بھی ہم دنیا سے بنا کر جائیں گے۔ جب انسان کوئی محفلوں میں بیٹھتا ہے، جب انسان فحاشی کی محفلوں میں بیٹھتا ہے،
جب انسان بیہودہ گوئی کی محفلوں میں بیٹھتا ہے سمجھ لے وہ اپنے لیے سانپ اور بچھو بنا رہا ہے۔ یہ دعائے کمیل میں ایک بڑا میسج ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی تو وہ کیا کہیں گے، ہم 4 کام نہیں کرتے تھے۔ یہ سورہ مدثر میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعمال بجا لانے کے بعد جنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ تو یہ سورہ مدثر میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی تو وہ کہیں گے کہ ہم 4 کام نہیں کرتے تھے۔ پہلا کام ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا کام ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی صدقات اور خیرات ہم نہیں کرتے تھے، تیسرا کام ہم جب بھی کوئی بیہودہ محفل ہوتی تھی اس میں ہم کود پڑھتے تھے، اس کا حصہ بن جاتے تھے، اور چوتھا کام ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آگے پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، یہاں تک کہ اگر شفاعت کرنے والے ان کی شفاعت کریں گے بھی صحیح تو ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، خدا کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے، بیہودہ محفلوں سے بچنا بھی چاہیے، اور قیامت کے دن کا اعتقاد بھی رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھ تیرا ایک ساتھی دفن ہوگا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اگر اچھا ساتھی ہوا تو خوش ہوگا، اگر برا ساتھی ہوا تو تجھے تکلیف ہوگی۔ اے میرے اللہ میرے پروردگار ہے فرما میرے جسم کی ناتوانی پر، میری جلد کی فرسوسی پر، اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، یا محمد خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی اپنی ابتداء کرمک و صالح برک بی یا الہی و سیدی و ربیت راک موسیدی بنارک بعد توحیدک و بعد من دوالی قلبی من معرفتک و لہجہ بھی لسانی من ذکرک و تقدو ضمیری من حبک وبعد صدق ترافی و دعائی خاضر ربوبیتک حیات انت اکرم من ان تضیع من ربیت او تفید من ادنیت او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفیت ورحمت ولیت عشری یا سیدی و الہی و مولائی تسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدا۔ اے میرے مالک میرے معبود میرے مولا کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہوں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکے ہوں، وعلی قلوب اعترفت بِالٰہیتک وحقک، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا شناسانہ اعتراف کر چکے ہوں، ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بیرور ہوئے کہ تیرے خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا ہے، وعلی جوارح ساعت الاوطان تعبدک طائعہ واشارت باستغفارک مذعنہ ما هكذا ظن بک ولا اخبرنا بفضلک یا کریم یا القلیل من بلاء دنیا وعقوباتها، اے پالنے والے تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں دنیا کی معمولی آزمائشوں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہے۔
عزیزان گرامی، ہم کتنے کمزور انسان ہیں، جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں پڑتی ہیں ہم کتنے گھبرا جاتے ہیں، مگر کچھ اللہ کے صالح بندے ہیں، جیسے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ یہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اسے شر پہنچتا ہے تو چیختا ہے، جب خیر پہنچتا ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نماز گزار ہیں، ہمیشہ اپنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کا اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم کربلا کو سیر کرتے ہیں، جب ہم کربلا والوں کو دیکھتے ہیں، کتنا حوصلہ تھا جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ غور کریں، خاتون کتنی ہمت سے، کتنی شجاعت سے یزید جیسے فاسق و فاجر کے دربار میں خطبہ دے رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہے ملعون، مجھے تجھ سے بات کرتے ہوئے عجیب لگتا ہے، میرا دل کباب ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ کربلا کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ کسی نے آ کے امام سے پوچھا، فرزند رسول آپ کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے؟ امام فرماتے ہیں شہادت تو ہمارا ورثہ، اگر ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ خدا غور کرے، جب کبھی انسان کو پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان کو اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کتنا انسان گھبرا جاتا ہے، مگر جب کربلا کی طرف دیکھتے ہیں، امام مظلوم کربلا کی استقامت کو دیکھتے ہیں، بیویوں کی استقامت کو دیکھتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی استقامت کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کتنے عظیم الشان لوگ تھے۔ عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے امام زین العابدین بابا کی شام میں داخلے سے پہلے امام کے ساروں داڑھی کے بال سے آتے، جب امام شام میں داخل ہوتے ہیں، یزید کہتے ہیں کون ہے؟ حسین کی بہن زینب۔ امام 3 دفعہ اٹھتے ہیں، 3 دفعہ بیٹھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی جب بھی کبھی پریشانی آ جائے، کبھی مصیبت آ جائے، استقامت سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کی برداشت نہیں جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں، حالانکہ یہ آزمائش اور سختی بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، ان کا ہونا آسان ہے اور ان کی مدت بھی تھوڑی ہے، پھر بھلا میں آخرت کی سختیوں کو کیسے جھیل سکوں گا، جبکہ اس کی مصیبت زبردست ہوگی، اور اسے مصیبت کیوں کر برداشت کر سکوں گا، جبکہ وہاں کی مصیبت بہت طولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ
المعظمین یا سیدی فکیف لی وانا عبدک ضعیف۔ اے میرے آقا پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں ایک بندہ ہوں کمزور ذلیل حقیر مسکین۔ یا الہی و سیدی یا الہی و ربی و سیدی و مولا یا لی الامور الیک اشکو ولما من هذا الجواب کی علیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلن سیرتنی للعقوبات ما آدائے۔ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا وجمعت بینی و بین آل بلائے، اور مجھے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے سزاوار ہیں، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء سے جدا کر دیا، فابنی یا الہی و سیدی و مولا و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک۔ میں تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا۔ فابنی صبرت علی ہر نار فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک۔ ام کیف اصبر فی النار ورجائی عفوک فبعزتک یا سیدی و مولا یقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا۔ میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو نے میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اسی طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارا کرتے ہیں۔ وَلَأَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صُرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ، جیسے میں تیرے حضور میں اسی طرح پکار کروں گا جیسے فریادی آوازاری کرتے ہیں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ إِلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ إِنْ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ یا غایۃ آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین، افتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فی صوت عبد مسلم، کہ تو سی آگ میں سے بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس میں قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں ثواب میں گرفتار ہو، اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند ہو۔ وَهُوَ يَزِجُّ إِلَيْكَ زَجِيجًا مُؤْمِنٍ لِرَحْمَتِكَ، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو۔ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ عِلْمِكَ وَرَأْفَتِكَ أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُغْرِقُهُ لَهِيبًا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهَا۔ یا جہنم کی تکلیف اس کی کیوں کر گرفت کر سکے گی جبکہ تو اس بندے کی ناتوانی سے خوب آگاہ ہے۔ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ طُبَاقِهَا، یا وہ پھر جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهَا، جبکہ تم اس کی سچائی سے آگاہ ہے۔ أَمْ كَيْفَ تَجْرُ زَبَانِيَتُهَا وَيُنَادِيكَ يَا رَبَّ، یا عذاب کے موکل اس کو کیوں کر جھڑک سکیں گے جبکہ وہ تجھے پکارا ہوگا اے پروردگار۔ أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ بِعِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا أَيَّاتَمَا ذَلِكَ ظَنُّ بِكَ وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِكَ وَلَا مُشْبِهٌ لِمَا عَمَلْتَ بِالْمُوَاعِدِينَ مِنْ بِرِّكَ وَإِحْسَانِكَ۔
فباليقين أبقى لولا ما حكمت بي من تعذيب جاهدي. اس لیے میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا اور انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا ٹھنڈا کر دیتا کہ وہ جائے سلامتی بن جاتی. وما كان لآدم فيها مقرا ولا مقاما. پھر کسی شخص کا بھی ٹھکانا جہنم نہ ہوتا. لكنك تقدس تسمع أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلد أو كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. تو نے کہ تیرے حمد و ثنا عظمت و جلالت والی اپنے بندوں پر پہل اور احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا ہے. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اسی حیثیت کے ہیں جیسے فاسق نہیں، یہ مساوی حیثیت نہیں رکھتے. الہی و سیدی فاسألک بالقدرت التي قدرتها. اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کا جسے تو نے موجود